السلام علیکم۔ آج تھوڑی سی بہت پیاری میں قرآن پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ ہاں مجھے شیئر کرنا چاہیے، تو بہت پیاری آیت ہے یہ آیت ہے 26 آراف، سورہ آراف کی 26 آیت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں، ایک بار سنیے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوری سوآتکم وریشن ولباس التقوی ذالکم خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کو ان حصوں کو چھپا سکے جن کو کھولنا برا ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ ہیں، اور تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں لباس کی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے انسان کو شیطان کہاں اس نے کیا کیا تھا جنت میں، جب آدم علیہ السلام اور ماں ہوا تھی، انہوں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا تھا، بہکایا تھا نا ان کو وہاں کہ اس درخت میں سے کچھ کھا لو، فرشتے ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ تو اس وقت کی بات تھی، ایسے کر کے اس نے بہکایا تھا، اور جو ہے ان کا جو ہے لباس جو ہے اتروا دیا تھا جنت میں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان شروعات کہاں سے کرتا ہے، جب ایک انسان جب وہ اب دیکھیے بے حیائی جب انسان شروع کرتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کرتا ہے کہ چلو پہلے میں جو ہوں مجھے ویسٹرن کپڑے، پہلے تو دوپٹہ اچھا نہیں لگتا، پھر اس کے بعد جو ہے پہلے برقع نہیں اچھا لگتا، پھر دوپٹہ نہیں اچھا لگتا، پھر انسان جینس پہ آتا ہے، پھر شارٹس پہ آتا ہے، پھر آج کے ٹائم میں دیکھو باہر اور اب سب جگہ کیا ہو رہا ہے، پھر شرم آنی بند ہو جاتی ہے، اور جس میں شرم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ لباس کی خوبصورتی کا بتا رہے ہیں کہ لباس کتنی خوبصورت چیز ہے، تمہیں خوبصورت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور سب سے بہترین لباس کیا ہے، تقوی۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں رہتا، اسے لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں، اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر تو وہ آزادی کو یہ سوچتا ہے کہ میں اگر جو جتنا میری مرضی میں چھوٹے کپڑے پہنوں یا میں میری مرضی میں جو کروں، وہ یہ سب چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے شیطان کا ساتھی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کو کھولنا برا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کہاں نافرمانی کر رہے ہیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا، جس چیز کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ میں کتنے پیار سے بتا رہے ہیں۔ پہلے تو اس میں انداز دیکھیے، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے پیار سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان ہمیں سب سے پہلے یہ کراتا ہے کہ وہ ہمارے لباس کو ہم سے چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ باہر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھو، اور بھی جو غیر مسلم ہوتا ہے، مسلمس میں بھی آ رہا ہے، لباس چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے شیطان دوست بن رہا ہے، انسان کے اندر تقوی کم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کم ہو رہا ہے۔ تو اور تقوی کا لباس ہے سب سے بہتر لباس، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تقوی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو ہم ہر اس برائی سے بچیں گے جس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ہوش سے کام لو، تم شیطان کے بہکامے میں مت آنا۔ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شیطان تمہیں ہر طرف سے، ہم یہ سوچتے ہیں نا شیطان ہمارے کچھ نہیں بگاڑے گا، ہمیں کچھ نہیں کرے گا، نہیں، وہ ہمارا پکا دشمن ہے۔ اس نے ہمارے ماں باپ، ہمارے جو والد والدہ تھے جنت میں، ان کو نکلوایا تھا جنت سے جھوٹی آرزویں دلا کر۔ وہ ہمیں بھی ایسی کہے گا کہ نہیں، آزاد ہو جاؤ، اور بہت زندگی میں دل لگے گا، خوشنما زندگی ہو جائے گی، اور اپنی مرضی کریں گے تو الگ ہی بات رہے گی۔ ہوتا ہے نا، وہ شیطان فتنوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہ دکھا دے، اور وہ اس کی جتھے تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کہ اس کا شیطان کا جو جتھا ہے، شیطان کا جو گروپ ہے، ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور شیطان کن کے دوست ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسپیشلی لباس کے بارے میں بتا رہے ہیں، پردہ کہ انسان کی خوبصورتی ہے۔ مرد بھی آج کے ٹائم میں ایسے ہی ہو رہے ہیں، مردوں میں بھی بہت زیادہ وہ آ رہی ہیں، وہ ویسٹرن کلچر کے پیچھے اپنی باڈی کو شو آف کرتے ہیں، اپنی باڈی دکھاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پاور دکھے گی، ہم جو ہے ہمارے سے لوگوں میں دبدبہ ہوگا۔ یہ تو سب ہو رہا ہے نا آج کل۔ اور عورتیں کس قدر آج
آج کل ہر جگہ سب جگہ یہی دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر ہمارے دل میں ہو, اللہ تعالیٰ کو خوف ہمارے دل میں ہو, اور جو ہے ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس بنایا ہے وہ خوبصورتی کے لیے بنایا ہے, نہ کہ ہم اس کو کم کرتے جائیں اور ہم جو ہے ہم جو ہے اسی دلدل میں گر جائے جب ہر ویسٹرن کنٹری جو ہے گری پڑی ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے. کپڑوں سے آزاد ہونا آزادی نہیں ہے, انسان مائنڈ سے آزاد ہونا چاہیے, اس کی سوچ بلند ہونی چاہیے, سوچنے اور سمجھنے والا ہونا چاہیے. عقل مندی کس میں ہے؟ جو آخرت کی فکر کرے. اور آخرت کی فکر کون کرے گا؟ جو پڑھے گا, جو سمجھے گا. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں, ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو, اپنی عقل سے کام لو. اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ کو اوپن کر لیں, ہم خود جو ہے اپنے کپڑے چھوٹے کرتے چلے جائیں. یہ جو ہے آزادی کی نشانی, یہ آزادی کی نشانی نہیں ہے. اپنے مائنڈ کو کھولیں. اب اللہ تعالیٰ جس چیز میں غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس چیز میں غور و فکر کریں, شیطان کے چنگل سے بچیں. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم پاک صاف رہیں, خوبصورت دکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت دے, سیدھے راستے کے, اس شیطان مردود سے ہماری حفاظت کرے.